وہ آخری رسول، وہ سردار انبیاء، سب سے بلند نبیوں میں ہے جس کا مرتبہ، جس پر تمام ہو گیا نبیوں کا سلسلہ۔ اور اب میں اس پروگرام کی کارروائی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اب میں ایک ایسے مقرر کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں کہ جو میدان علم میں اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں اور علم و فن کے آپ ماہر ہیں، اور فن تحریر میں بھی آپ ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ اور میں اگر یہ کہوں تو یہ مبالغہ نہ ہوگا کہ آپ دور حاضر کے ایک ابھرتے ہوئے بہترین عالم ہیں اور مصنف ہیں، مترجم ہیں، بہت ساری کتابیں آپ نے تحریر کی، ان کا ترجمہ کیا۔ اس سے میری مراد ہے فضیلت الشیخ حضرت مولانا راشد حسن سلفی حفظہ اللہ، استاد جامعہ اسلامیہ فیض عام مئو، میں آپ سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامعین سے خطاب کریں۔ شیخ راشد حسن مبارک پوری حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ صدر گرامی قدر حضرت مولانا سعود احمد مدنی حفظہ اللہ، استاد حدیث جامعہ سریہ دارالحدیث مئو، اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام، حاضرین گرامی قدر، الغانم آرگنائزیشن کے ذمہ داران اور اس سے منسلک طلباء اور اس مسابقے میں شریک ہونے والے تمام طلباء، ابھی آپ نے بڑی قیمتی گفتگو سنی۔ عزیزان گرامی قدر، ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خیر کے کاموں میں سبقت کرنے کی تلقین فرمائی۔ اچھے کاموں میں سبقت کرنا، خیر کے معاملات میں آگے بڑھنا اور اچھائی کو حاصل کر لینا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ایک مسلمان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ زندگی کو اچھے کاموں سے معمور کیا جائے، زندگی میں اچھے کاموں کے لیے سبقت کی جائے، خیر کے کاموں کے لیے سبقت کی جائے۔ یہ جو مسابقہ صحابہ اور صحابیات کی سیرت پر اس آرگنائزیشن کے حوالے سے اس کی جانب سے منعقد کیا گیا، میں اس کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا اور اس طرح کے دعوتی اور علمی کاموں کے حوالے سے ان کی کوششیں ہوتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ
उन तलबा को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आज के इस गए गुज़रे दौर में जबकि दुनिया मादियत की तरफ भाग रही है, लोग दीन से दूर भाग रहे हैं, दीनी बुनियादें कमज़ोर पड़ रही हैं, दीन से मोहब्बत, उससे आशनाई और उसके हवाले से क़ुरबानियों का जज्बा कमज़ोर पड़ रहा है, और ऐसे ऐसे वाक़यात सुनने में आ रहे हैं कि जिनसे दिल लरज़ उठे, रूह काँप उठे कि लोग किस तरह से दीन से अपना रिश्ता कमज़ोर कर रहे हैं। ऐसे हालात में आपका इस तरह के दीनी मुसाबक़े में शरीक होना, आपका दीनी हवाले से तहम्मुस इख्तियार करना, आपका दीन के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, ये बहुत ही खुशाइंद बात है और बहुत ही खुशी का मकाम है कि आप इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मुअक्कर उलमाए किराम, मैं इस मौके से बहुत तफसीली गुफ्तगू करने का ख़्वाह नहीं हूँ और ना बहुत ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे ये तंज़ीमें, हमारी ये तंज़ीमें और हमारे ये मकातिब जो मदारिस में चल रहे हैं और साथ ही साथ जो मसाजिद में चल रहे हैं, ये वाक़तन वो काम कर रहे हैं जिनकी इस वक्त बहुत ही सख्त ज़रूरत है। क्योंकि आप यकीन माने कि इस वक्त जो स्कूलों और कॉलेजों में जो हालात हैं, हमारे मुस्लिम बच्चों और बच्चियों के जो हालात हैं, वो हमसे मख्फी नहीं है। हम में से हर बंदा ये अच्छी तरह से जानता है कि इस वक्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के वहाँ किस हद तक दीन है, स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों के वहाँ, बच्चियों के वहाँ किस हद तक दीन ज़िंदा है, ये हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। माशरे के अंदर ये सारी चीज़ें, सारी रिपोर्टें, सारे वाक़यात, सारे हादसात रोज़ आपके सामने आते रहते हैं, इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। तो इन मकातिब और इन मसाजिद में ये जो प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं, बच्चों की दीनी तालीम और दीनी तरबियत का इंतज़ाम किया जा रहा है, आप यकीन जानिए ये इस वक्त की बहुत ही बड़ी ज़रूरत है। इतनी बड़ी ज़रूरत है कि अगर ये मैं कहूँ कि इससे बड़ी कोई और ज़रूरत हो नहीं सकती कि बच्चों के दीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, बच्चों के अक़ीदे को महफूज किया जाए, बच्चों की शरीयत को जो उनके जहन में उसको महफूज किया जाए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है और इस ज़रूरत का एहसास जो लोग करते हैं और इस ज़रूरत पर के एहसास को अमली जामा जो लोग पहनाते हैं, वो काबिल मुबारकबाद हैं। क्योंकि हमारे जो हालात हैं मौजूदा दौर में, ख़ास तौर पे वो बहुत ही कर्बनाक हैं, बहुत ही अफसोसनाक हैं और उसका मुशाहदा हम आए दिन करते रहते हैं। तो इन मकातिब की ज़िम्मेदारी एक तरफ तो बढ़ती है और ये मकातिब और ये मदारिस जो अपना काम कर रहे हैं, और मैं ये नहीं कहता कि ये मुकम्मल काम कर रहे हैं, इनमें भी इस्लाह की ज़रूरत है। हमारे मदारिस के अंदर जो मकातिब काम कर रहे हैं, जो हमारे मदारिस काम कर रहे हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा इस्लाह की ज़रूरत है। मैं उनका तज़किया नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात यकीन के साथ कह रहा हूँ कि जो कुछ आज दीन ज़िंदा है, जो कुछ ईमान ज़िंदा है, जो कुछ शरीयत ज़िंदा है, जो कुछ दीन के हवाले से दीनी जज्बा बेदार है, वो इन्हीं मदारिस और इन्हीं मकातिब की वजह से। तो इनका सपोर्ट होना चाहिए, इनके लिए खड़े होना चाहिए और इनके लिए दुआए खैर भी करते रहना चाहिए कि ये जो कुछ हिंदुस्तान के अंदर ख़ास तौर से इस मुल्क के जो हालात हैं, इन हालात की रोशनी में जो कुछ आज हमारे पास दीन का सरमाया मौजूद है, इन उलमा की बदौलत है, इन मदारिस की बदौलत है, इन्हीं मकातिब की बदौलत। तो इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इनके सपोर्ट के लिए हमारी जो कोशिशें होनी चाहिए, उन कोशिशों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बहुत अफसोस के साथ मैं कहना चाहूँगा, उलमा मौजूद हैं और मऊ के मुअज़्ज़ज़ीन शहर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इतने बड़े शहर के अंदर ये सिर्फ़ हमारे मऊ का मामला नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के तमाम शहरों का यही मामला है। इतने बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर दीन है, जहाँ पर ईमान है, जहाँ पे शरीयत है, जहाँ पे उलमा मौजूद हैं, जहाँ पे मदारिस मौजूद हैं, लेकिन दीनी बच्चों की तरबियत के हवाले से एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जिसके बारे में कहा जाए कि ये स्कूल ऐसा स्कूल है जो इस्लामिक तर्ज़ ज़िंदगी के हिसाब से चल रहा है।
اور اس کے اندر اسلامی روایتوں کو اور اسلامی اقدار کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ایسا کوئی بھی اسکول ہمارے شہر میں نہیں ہے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور میں یہ خاص طور پہ اس لیے کہنا چاہوں گا کہ یہ اپنوں کی مجلس ہے، یہ اس وقت جو ہے احتساب کا موقع ہے، ہمیں احتساب کرنا چاہیے، اور اس احتساب کو مزید ہمیں اس کا دائرہ بھی بڑھانا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کس حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اتنے بڑے شہر کے اندر آپ مجھے بتائیں، اتنے سارے لوگ موجود ہیں، کوئی ایک ایسا اسکول جہاں پہ اختلاط نہیں پایا جاتا، جہاں پہ دین اور عقیدے کی چیزیں بھی سکھائی جاتی ہیں، جہاں پہ انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی بنیادوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ کوئی ایک اسکول ایسا نہیں ہے۔ کیا آج ایسے اسکولوں کی ضرورت نہیں ہے؟ آج جو ہماری نئی پود ہے وہ اسکولوں میں جا رہی ہے، تو کیا اسکولوں کا مزاج ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں یہ بھی ایک طرف کہہ رہا ہوں کہ مدارس کے اندر بھی اصلاح کی ضرورت ہے، مکاتب کے اندر بھی اصلاح کی ضرورت ہے، تجدید کاری کی ضرورت ہے۔ ان تمام ضرورتوں کے ساتھ ساتھ کیا یہ ضرورت ہمارے معاشرے کی نہیں ہے کہ ہم اسکولوں کی بھی اصلاح کریں، اسکولوں کے اندر دینی بیداری پیدا کریں اور دینی روح پروان چڑھائیں، اور اسکولوں کے اندر وہ جذبہ اور وہ دین کی تڑپ پیدا کریں کہ ان کے ذریعے سے امت مسلمہ ایک نئی اور خوبصورت نسل پیدا کر سکے؟ کیا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کی ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہے جو اس سے پہلے میں نے ذکر کیا مکاتب اسلامیہ کے حوالے سے۔ میں نے آج سے 8-10 سال پہلے کی بات ہے، بنگلور کے اندر ایک ادارہ تھا، ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے اندر اسلامک اسکول، بہت بڑا اسلامک اسکول ہے، وہاں مجھے چیف گیسٹ کی حیثیت سے بلایا گیا۔ وہاں کا جائزہ میں نے لیا تو واقعتاً آپ یقین جانیے بہت ہی زیادہ مجھے حیرانی ہوئی اور مجھے خوشی ہوئی دل سے کہ وہاں ایسے ایسے بچے ہیں جو حافظ قرآن ہیں اور قرآن بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھ سکتے ہیں، جیسے علماء تلاوت کرتے ہیں، حفاظ قرآن کریم تلاوت کرتے ہیں، اس انداز سے وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں پر ایسے بچے ہیں جو انگریزی میں بہترین انداز میں اسلام کی نمائندہ تقریریں کر سکتے ہیں، امت کی تربیت کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے بچوں کو میں نے دیکھا، اور میں نے بھی اپنا خطاب کیا عربی زبان میں۔ تو اس نظام کو دیکھنے کے بعد یہ مجھے محسوس ہوا کہ ہمارے ان علاقوں کے اندر اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے، معذرت کے ساتھ یہ بات تلخ ضرور ہے، لیکن سوچنے کی ہے کہ کیوں نہیں ہم آج ایسے سسٹم کو پیدا کر سکے، ایسے نظام کو پیدا کر سکے، ایسے انفراسٹرکچر کو پیدا کر سکے جس کے ذریعے سے ہم نسل نو اسکولوں میں جا رہی ہے، کالجز میں جا رہی ہے اور اپنے دین کو بیچ رہی ہے، یقین مانی اپنے دین کو بیچ رہی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، کچھ عرصہ قبل یہ بات سروے کے اندر آئی تھی کہ اسکولوں کے اندر جس طرح سے بچوں میں عشق بازی کا ماحول ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے میرے عزیزو۔ بہت ہی تکلیف کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جس میں علماء کی کمی نہیں ہے، جس میں طلباء کی کمی نہیں ہے، جس میں دین سمجھنے والوں کی کمی نہیں ہے، جس میں سرمایہ داروں کی کمی نہیں ہے۔ ایسے ایسے سرمایہ داران اور ایسے ایسے بڑے بڑے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو اصحاب علم و بصیرت بھی ہیں، دین کا فہم بھی رکھتے ہیں، سارا شعور بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اس کے باوجود آج یقین کیجئے کیا ہم نے تعلیم کے نام پر کیا کیا؟ آج وہ کوششیں جو کی گئیں تعلیم کے حوالے سے، اس کا مجھے بالکل بھی انکار نہیں، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم کو جائزہ لینا چاہیے۔ آج ہم کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے تعلیم کے نام پر کیا کیا، اب تک ہم نے کیا کیا تعلیم کے نام پر، تربیت کے نام پہ ہم نے کیا کیا، اور معاشرے کے وہ مسائل جن کو اٹھانا چاہیے اور پوری طاقت کے ساتھ اٹھانا چاہیے، ان مسائل کو ہم نے پس پش ڈال کر کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو ہم زیر بحث لاتے رہے۔ میاں ان مسائل کو اٹھائیے جو مسائل آج ہماری ریڑھ کے ہڈی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا تعلیم کا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا تربیت کا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا غریبی کا مسئلہ ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر آپ دیکھیے، تعلیم اگر کہیں تھوڑی بہت ہے تو یقین جانیے تربیت کا مکمل طور پہ فقدان ہے۔ کیا ایسے اداروں کی ضرورت نہیں ہمارے ہاں جو تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تربیت کا نظام قائم کریں؟ ایسے اسکولوں کی کیا ضرورت نہیں ہے جس کے اندر ہمارے بچے اور بچیاں الگ الگ تعلیم حاصل کر سکیں؟ ہم ایک ایسا جینوین کالج نہیں بنا سکے لڑکیوں کا جو کہ
جس میں کہ ہماری بچیاں محفوظ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کے ساتھ باپردہ ہو کر کے باقاعدہ یعنی اختلاط کی خرابیوں سے بچتے ہوئے تعلیم حاصل کریں. ہم یہ نہیں کر سکے آج, اور یہ ہمارے پورے امت اسلام کا یہی حال ہے, پورے ہندوستان کا یہی حال ہے. کہ یہ نہیں کہ صرف ہم یہیں پر یہ شکوہ کر رہے ہیں, ہم اپنے تمام عمائدین امت سے یہ بات کہہ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں جن موضوعات کو پوری طاقت کے ساتھ امت میں اٹھانا چاہیے ان موضوعات کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. تعلیم کا موضوع بہت بڑا موضوع ہے. ہمارے ہاں جو بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں وہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں. تعلیم ایک روشنی ہے, اور جب تعلیم آئے گی اور ایسی تعلیم جو آپ کو اسلام سے جوڑے, ایسی تعلیم جو آپ کو اللہ سے جوڑے, ایسی تعلیم جو آپ کو دین سے جوڑے, وہ تعلیم نہیں جو آپ کو مذہب سے بیزار کرے, آپ کو ملحد بنائے, آپ کو دین بیزار بنائے, آپ کو دین سے دور کر دے, ایسی تعلیم نہیں. میں اس تعلیم کو تعلیم نہیں مانتا, وہ تعلیم نہیں ہے, وہ آپ کو ملحد بنانے کا ایک طریقہ ہے. ایسی تعلیم, ایسی تربیت اور ایسا نظام تعلیم اور نظام تربیت نافذ کیا جانا چاہیے, ایسا نظام تعلیم بنانا چاہیے جس کے ذریعے سے ہمارے بچے مہذب نسل کے طور پہ ابھریں, ایک مہذب نسل کے طور پہ تیار ہوں. اس طرح کے نظام کی ضرورت ہے. ہم نے اس میں کتنی کوششیں کی, ہم نے اس میں کتنی محنتیں کی. اسی طریقے سے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارا بہت سارے مسائل کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ مسئلہ غریبی ہے. کیا مسلم قوم کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا مسلم قوم کو یا اسلامی شریعت نے چھوٹ دے دی ہے بھیک مانگنے کے لیے, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے, لوگوں کے سامنے جھکنے کے لیے؟ اسلام نے تو میاں یہ مزاج بنایا ہی نہیں. اسلام کا تو یہ مزاج سرے سے ہے ہی نہیں کہ کسی کے سامنے جھکا جائے, کسی سے مانگا جائے, کسی کے سامنے دستے سوال دراز کیا جائے. یہ مزاج اسلام نے بنایا ہی نہیں. اسلام نے آپ کو ایک باعزت شہری بننے کا مزاج آپ کے دل میں پیدا کیا ہے, اور آپ کو ایک معزز آدمی بنایا ہے. اسلام نے کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں بنایا ہے. اسلام نے اتنی ساری کوششیں کی کہ غریبی کو ختم کیا جائے. آج ہم نے اس سلسلے میں کتنی کوششیں کی ہیں. کیا ان موضوعات پر بولنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان موضوعات پر پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں تعلیم سے جڑی ہیں, یہ ساری چیزیں ترقی سے جڑی ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے باتیں کرتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں, تحریریں لکھتے ہیں. ان کی بھی ضرورت اپنی جگہ ضرور ہے, لیکن ہم ان مسائل کو بھی اٹھائیں. یہ ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے, علماء کی ذمہ داری ہے, اور دین پسندوں کی ذمہ داری ہے. اور اس شہر کے جو معزز افراد ہیں ہمارے یہاں موجود ہیں, محترم جمال ارپن صاحب بہت ہی معزز شخصیت ہیں, ہمارے کرم فرما ہیں, اور بہت اچھے بڑے بڑے کام کرتے رہتے. اس کے علاوہ اور بھی لوگ جو موجود ہیں, آپ ان سے کام لیجئے. یہ لوگ ہیرا ہیں, یہ امت کے لیے بہت ہی مفید لوگ ہیں. ان کے ذریعے سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں. آپ ان کے سامنے پروجیکٹ رکھیے, ایسے لوگوں کے سامنے یہ نظام رکھیے, اور دیکھیے یہ لوگ بالکل تیار ہیں. ایک مجلس ہوئی, یہاں کے بڑے بڑے معززین اکٹھا تھے. میں نے یہ ساری باتیں, اس طرح کی کچھ باتیں ان کے سامنے رکھیں. انہوں نے کہا کہ واقعتاً یہ بالکل وقت کی ایک ضرورت ہے, اور اس موضوع پہ کام ہونا چاہیے. تو آخر کون کرے گا کام؟ یہ ساری چیزیں معاشرے میں چل رہی ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آئیڈیاز ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت سارے وسائل ہیں لیکن آئیڈیاز نہیں. تو کیا یہ سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے, یہ سارے لوگ جمع ہو کر کے کچھ ایسا نہیں سوچ سکتے کہ امت کے حق میں کچھ اچھا کام کریں, تعلیم کے حوالے سے بڑے کام کریں, تربیت کے حوالے سے بڑے کام کریں, اور ملک, شہر اور خاص طور پہ مسلمانوں کے اندر جو اس طرح کی غربت کے معاملات ہیں, خاص طور پہ میں اس پہ زور دے رہا ہوں, ان معاملات پر قابو پایا جائے. یہ ساری چیزیں, تو ان تمام چیزوں پر قابو پانے کی ضرورت ہے, اور ان تمام چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے میری باتیں تھوڑا سا اور دوسری طرف نکل گئی ہوں, لیکن آپ یقین جانیے کہ یہ جو پروگرام ہے, اور اس طرح کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں, آرگنائزیشنز مئو میں بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں, ان کا بنیادی مقصد یہی ہے. یہ ایک چھوٹا پیمانہ ہے. اس چھوٹے پیمانے کے علاوہ بڑے پیمانے پر کیا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان کے اندر ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پہ بہت ساری تنظیمیں ہیں, بہت سارے ایسے ادارے ہیں, بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں جو بڑے اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں. ان کو سامنے رکھ کر کے, ہمارے ایک دوست ہیں جو ساؤتھ کے اندر وہ کسی اسکول, پہلے اسلامک اسکول میں وہ کام کرتے تھے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی, اور انہوں نے اس وقت مجھ سے کہا تھا جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا,
لیکن جذبہ تھا ان کے ہاں، جذبہ تھا۔ اور یقین جانیے وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، آج انہوں نے اڑپی شہر کے اندر ایک بہت بڑا کالج قائم کر لیا ہے، آج بھی وہ رابطے میں رہتے ہیں، ساری باتیں بتاتے ہیں۔ تو آپ یہ یقین جانیے کہ جذبے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر ہمت اور جوش پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور جوش کے ساتھ ساتھ جو لوگ سمجھدار لوگ ہیں، قوم کے، ملت کے اور شہر کے جو لوگ سمجھدار لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے واقعتاً ان مسائل پر دیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، کیا یہ واقعات ہماری آنکھ کھولنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، یہ سارے بڑے بڑے واقعات ہو جا رہے ہیں، آپ کے محلے میں اتنا بڑا واقعہ ہوا، میں کہنا نہیں چاہتا، اور اس طرح کی کتنے واقعات ہوئے، آپ کے گھر میں آگ آپ کے قریب پہنچ چکی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، آپ یہ مت سمجھیے کہ آگ لگ گئی ہے تو ادھر سے ادھر چلی جائے گی، یہ آپ تک پہنچ چکی ہے۔ تو اس آگ کو بجھانے کے لیے ہمیں بیٹھ کر کے سوچنا ہوگا، ہمیں بیٹھ کر کے غور کرنا ہوگا، اور علماء کو خاص طور پہ ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا، جو بڑے لوگ ہیں امت کے اور اس شہر کے معززین ہیں، اور جو سرمایہ دار طبقہ ہے، جو سیاسی بصیرت رکھنے والا طبقہ ہے، ان کو ایک ساتھ بیٹھ کر کے ان تمام مسائل کو سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ ہمیں امت کے تحفظ کے لیے، امت کی نئی نسل کی حفاظت کے لیے اور کیا کیا وسائل اختیار کرنے ہوں گے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مسائل امت اسلام کے ہندوستان کے اندر خاص طور پہ ہیں، ان مسائل کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر تعلیمی بیداری پیدا فرما، ہمارے اندر تربیت کی بیداری پیدا فرما، اور ہمیں ایک معزز طاقتور شہری بن کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ میری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو آپ نے غور سے سنا۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ماشاء اللہ، ابھی شیخ محترم سے بڑی ہی اہم بات سماعت کر رہے تھے۔ یقیناً سماج کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اور آپ محسوس نہیں کرتے، لیکن اس کا خیال رکھنے اور اس کے تعلق سے فکر مند ہونے کی سخت ضرورت ہے، اور یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جو تنظیمیں ہیں، جو گروپ ہیں، جو ٹولیاں اور جماعت یہ دینی کام کو انجام دے رہی ہیں، مسابقہ ہے، پروگرام ہے، جلسے ہیں اور دوسری چیزیں، ان تنظیموں کو چاہیے کہ اس میں آگے بڑھیں، اور جو اہل خیر حضرات ہیں ان کو اپنی طرف راغب کریں، ان کو یہ چیزیں بتلائیں، جیسے کہ شیخ نے اشارہ کیا کہ ہمارے مئو کے اندر بہت سارے مخیرین ہیں اور بہت سارے اللہ والے ہیں جو دین کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا چاہتے ہیں، مگر انہیں صحیح جگہ مل جائے تو وہ اپنے مال کو خرچ کریں، تو ہم ان کو صحیح راستہ بتلائیں، اور یہ جو اہم چیزیں ہیں ان پر ہم خصوصی توجہ دیں۔ اس طرح کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو یقین جانیں سماج کے اندر اچھائیاں آتی رہیں گی، سماج کے اندر سے برائیاں ختم ہوتی رہیں گی، اور اگر ہم اس طرح کے پروگرام کو، سلسلے کو روک دیں گے تو ہمارا یہ سماج دھیرے دھیرے برائی کے اس عمیق گڈھے میں جا گرے گا جہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اس طرح کے پروگرام کریں، اس طرح کی کوشش کرتے رہیں، جس قدر ہو سکے کرتے رہیں۔ بسا اوقات کام کرنے والے یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یار لوگ تان و تشنیع کر رہے ہیں، سننا پڑتا ہے، کون سا ہم لے کر کرتے ہیں، فری میں کرتے ہیں، لوگ سناتے ہیں۔ یہ ہمیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دین کا کام جب بھی ہم کریں گے تو ہم پر تان و تشنیع کرنے والے کرتے رہیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں بڑا اہم قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ سوچے کہ مجھے کوئی کچھ نہ کہے اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ پھر انہوں نے مثال پیش کی، کہا جب لوگوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، ثالث و ثلاثہ کہہ دیا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے، مریم اللہ کی بیوی اور اللہ شوہر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو نہیں چھوڑا اور رسول اللہ کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، کاہن، مجنوں، دیوانہ، شاعر، کیا کچھ نہیں کہا۔ جب اللہ اور رسول اللہ کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ لوگ کہنے والے کہتے رہیں گے، ہم اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کام کرتے رہیں، ہمارے اسلاف کرتے رہے، لوگ کہنے والے کہتے رہے اور دنیا سے چلے گئے۔ ہمیں اللہ سے امیدیں رکھنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ اس لیے ہم ان چیزوں پر
خصوصی توجہ دیں، یقین جانیں کہ ہم اپنے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ دین کے کام میں جس قدر ہم محنت کریں گے اللہ رب العالمین اسی قدر ہماری مدد کرے گا۔ اللہ نے قرآن کے اندر وعدہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی مدد کا یہی معنی ہے ہم اللہ کے دین کی مدد کریں، اللہ کے دین کی تبلیغ کریں، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں، جس قدر ہو سکے دین کے کام کو انجام دے۔ اگر ہم یہ کام انجام دیتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہماری مدد کرے گا، اور جب اللہ ہماری مدد کرے گا تو ہمیں کسی بھی قسم کی پریشانی پیش نہیں آئے گی۔ اس لیے ہم اس طرح کی تنظیموں سے جڑیں، چاہے ہم جسمانی طور پہ یا مالی طور پہ یا جو بھی ہو سکے ہم جڑ کر رہیں، اس سے دور ہو کر ہم اس سے یعنی اس کے اندر تفرقہ ڈالنے کی ہم کوشش نہ کریں، بلکہ اس کے اندر اتحاد پیدا کریں اور اس کے اندر مالی تعاون اور جسمانی تعاون جو بھی ہو سکے ہم کرنے کی کوشش کریں۔ بہرکیف